سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق معقول بھائی اور معمول بھائی سگے اور جڑواں بھائی ہیں۔ معقول بھائی کی صحت، مزاج اور عقل درست ہو تو معمول بھائی کے حالات بھی اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا اور تضاد آ پڑے تو معقول بھائی عقل، دلیل اور لچک سے راستہ نکالتا ہے اور یوں معمول بھائی اس سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تزادستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حالات کو معمول یعنی نارملائزیشن کی طرف لانا ہے، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب حکومت، تحریک انصاف اور مقتدرہ تینوں معقولیت سے کام لیں۔ اس وقت کے تینوں بڑے سیاسی فریق انتہا پسندی، ضد اور انا کا شکار ہیں۔ مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو تینوں فریقوں کو موجودہ سیاسی بحران کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں مسالت، جنگ بندی اور نارملائزیشن صرف اور صرف لچک سے ممکن ہوتی ہے۔ اگر ہر فریق اپنے موقف اور ضد پر اڑا رہے تو حالات کا معمول پر آنا ناممکن ہے۔ امریکہ سے آیا ہوا وفد ہو، خان کی چاہنے والوں کی خواہش ہو یا پھر حالات کو معمول پر لانے کا لازمی تقاضا، اصل بات یہ ہوگی کہ خان کی رہائی کے بدلے مقتدرہ کو کیا ملے گا۔ جب تک تینوں فریق تھوڑا تھوڑا نقصان برداشت کر کے تینوں کے فائدے کی پوزیشن پر نہیں آئیں گے، یہ بحران حل نہیں ہوگا۔ سادہ سی بات ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے مقتدرہ کیوں نئی مصیبت میں پڑے اور اپنے قائم کردہ سیاسی نظام کے لیے کیوں خطرات پیدا کرے۔ شہباز حکومت عمران خان کو ریلیف دے کر اپنی خودکشی کا سامان کیوں پیدا کرے۔ دوسری طرف عمران خان یہ سوچتا ہوگا کہ حکومت اور مقتدرہ کے سامنے کسی بھی لچک سے اس کا بیانیہ اور پھر مقبولیت کو نقصان پہنچے گا۔ تینوں فریقوں کے دلائل منطقی طور پر درست ہیں اور تینوں کے پاس اپنے اپنے دلائل کا ٹھوس جواز موجود ہے، لیکن حسن اتفاق سے اس بڑے بحران کو معقولیت سے معمول پر لانا بہت آسان ہے۔ عمران خان وقتی طور پر موجودہ نظام کو مان کر جلد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی شرط عائد کر لیں۔ حکومت کا 1 سال گزر گیا، عمران خان مڈ ٹرم کا مطالبہ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ معاملہ 3-3.5 سال بعد انتخابات پر طے ہو جائے۔ دوسری طرف حکومت کو اس شرط کے ماننے سے استحکام اور قانونی اور آئینی جواز مل جائے گا۔ مقتدرہ بھی اس سے فائدہ میں رہے گی کیونکہ مقتدرہ کے خلاف الزامات بند ہو جائیں گے۔ اگر ان نکات پر معاملے طے ہو جائیں تو سیاسی ٹمپریچر فوراً معمول پر آ جائے گا۔ بات تو ہو رہی تھی معقول بھائی اور معمول بھائی کی۔ تزادستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں نہ معقول بھائی کی کار فرمائی نظر آتی ہے اور نہ 75 سال سے معمول بھائی کو پکا کر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں کا سیاسی کارکن انتہا پسند ہے، دلائل اور بے صبرا ہے۔ یہاں کا مذہبی کارکن شدت پسند اور نتیجے کے طور پر خودکش بمبار بن چکا ہے۔ یہاں کی قیادت جھگڑوں کو طے ہی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مسالت میں مفادات قربان کرنا پڑتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آج سے ہم ملک معقول اور معمول بھائی کے حوالے کر دیتے ہیں تو مذہبی، سیاسی اور معاشی مسائل دلائل، عقل اور لچک سے حل ہو سکتے ہیں۔ معقول بھائی بیچارہ تو ہر محفل میں کونے میں دبکا رہتا ہے کیونکہ محفل میں شریک ہر فریق بلا کم و کاست معقول بات نہیں کرتا، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر غیر معقول اور نامعقول بات کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آزادانہ سیاسی، مذہبی اور اخلاقی مجالس جھگڑے، لڑائی اور بد کلامی پر منتج ہوتی ہیں۔ حالانکہ اگر معقولیت سے مباحث ہو تو معاشرے میں معمول بھائی کا راج ہو جائے۔ دنیا میں جہاں امن اور خوشحالی ہے وہاں معمول بھائی زندگی کو چلاتے ہیں، معمول بھائی کو طاقت معقول بھائی دیتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں سے بھی معقول بھائی رخصت ہوتے ہیں اور وہاں دلیل اور عقل سے ہٹ کر معاملات چلائے جاتے ہیں، وہاں سے معمول بھائی خود بخود رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ معاشرہ نارمل سے اب نارمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے کوئلوں اور بلبلوں کی موسیقی والی آوازیں رخصت ہو کر چیلیں اور مردار خور راج کرتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آج کی مثال ہی لے لیں، یوں ہی امریکہ میں صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا،
معقولیت ختم ہو گئی۔ عقل اور دلیل کے غائب ہونے سے معقول بھائی نے اپنا سامان باندھ لیا ہے اور اب وہ دن دور بھی نہیں جب معمول بھائی بھی وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ اس وقت تزادستان انتہائی بحرانی صورتحال کا شکار ہے۔ مذہبی دہشت گردی کی افغانستان سے پشت پناہی کی جا رہی ہے تو بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کے ہونے کا خطرہ ہے۔ سندھ 6 کنالز کے معاملے پر ناراض ہے۔ خیبر پختونخوا میں فرقہ وارانہ لڑائی اور دہشت گردی کے واقعات امن کو تار تار کر رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں کی ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر بری نظر ہے۔ معیشت میں خلیجی ممالک کی طرف سے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے جو اشارے دیے گئے تھے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ سیاست عدم استحکام کا شکار ہے۔ اپوزیشن رہنما جیل میں ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ ایسی صورتحال کا وحید حل پہلے اندرون ملک اپنی صفوں کو متحد کرنا ہے۔ اس کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات اور باہمی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ایک پرامن اور منصفانہ حل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تینوں فریقوں میں موجود معقول بھائی اور معمول بھائی پہل کریں، انا کے پتوں کو توڑتے ہوئے 23 کروڑ پاکستانی کے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف قدم بڑھائیں۔ دو انسانوں کی دوستی ہو تو بھی اس میں معقولیت اور اس کو معمول پر رکھنا اہم ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر میاں بیوی معقول بھائی اور معمول بھائی کا استعمال نہ کریں تو گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ خاندان کے اندر اگر معقول بھائی اور معمول بھائی کار فرما نہ ہو تو خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ سیاسی جماعت کے اندر اگر معقول اور معمول بھائی پچھلی صفوں میں چلے جائیں تو سیاسی پارٹیاں افراتفری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر ملک کے ادارے اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں اور معقول و معمول مداخلت نہ کریں تو ملک اور ریاست کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر حکومت اور اپوزیشن کسی قابل عمل حل پر نہ پہنچے، معقول بھائی اور معمول بھائی آگے نہ آئیں تو پھر اس ملک میں جمہوریت اور سول بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے مسائل کا حل معقول بھائی اور معمول بھائی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ضد، انا، غصہ، انتقام اور اقتدار کا نشہ مذاق ہے۔ آئیے معقول بھائی اور معمول بھائی کو مضبوط کریں تاکہ ہم سب مضبوط ہوں۔